مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ محترم معزز بزرگوں، دوستوں، گراں قدر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی انسان کی بہت مختصر زندگی ہے، جس زندگی کی ابتدا بھی رونے سے ہوتی ہے، جس کی انتہا بھی اس حال میں کہ لوگ اس پر روتے رہتے ہیں، جس کی ابتدا رونے سے ہے۔ وقت زادنے تو گریاں ہما خنداں، تیرے پیدا ہوتے وقت تو رو رہا تھا، سب خوشی منا رہے تھے۔ وہ وقت مردنے تو خندہ وہ ہما گریاں، اور تیرے موت کے وقت تجھے موت اس حال میں آنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر اس حالت میں اور اس کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہے کہ تیرے چہرے پر بھی مسکان ہو، تیرے دل میں اطمینان ہو، تجھے سکون ہو، آرام ہو، اور اسی طرح لوگ رو رہے ہوں، لوگوں کو خوشی محسوس نہ ہو، لوگوں کو آرام محسوس نہ ہو کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ لوگ اس طرح نہ کہیں جس طرح تیرے آتے وقت تو رو رہا تھا، لوگ خوشی منا رہے تھے، تیرے جاتے وقت تو خوشی منا، تو مسکراتے ہوئے دوسروں کے دلوں پر، دوسروں کے چہروں پر، دوسروں کی زندگی میں خوشی دے کر جا، تجھے خود بھی خوشی ہوگی۔ تیرے جانے کی وجہ سے لوگوں میں کمی محسوس ہوگی، لوگوں میں فقدان ہوگا، لوگ تجھے محسوس کریں گے، لوگ تیرے کام کی وجہ سے، تیرے اعمال کی وجہ سے تجھے یاد کریں گے، تجھے ایصال ثواب کریں گے، تجھے بڑھ کر بخشیں گے۔ جس زندگی کی ابتدا بھی رونے سے ہے، جس زندگی کی انتہا بھی رونے پر ہے، جس زندگی کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہوتی ہے، جس کی انتہا بھی اللہ کے نام پر ہوتی ہے، جس زندگی کی ابتدا ایسے اذان سے ہوتی ہے جس کی کوئی نماز نہیں ہوتی، اور جس زندگی کی انتہا ایسی نماز سے ہوتی ہے جس کی کوئی اذان نہیں ہوتی۔ مطلب علماء فرماتے ہیں انسان کی زندگی اتنی مختصر، اتنی مختصر، اتنی قلیل، اتنی تھوڑی، اتنی شارٹ اور اتنی کم ہے، جتنا کم وقفہ، جتنا تھوڑی دیر، جتنا کم ٹائم ایک اذان اور نماز کے درمیان میں ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ وقفہ تو نماز میں نہیں ہوتا، اس سے زیادہ وقفہ اذان اور جماعت کے درمیان نہیں ہوتا، اتنا کم وقفہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا کم وقفہ تم اس طرح اس زندگی کو گزارو، اتنی کم اور مختصر زندگی کو، کن فی الدنیا کأنک غریب، گویا کہ تمہارے لیے یہ آدھے گھنٹے کی طرح زندگی، یہ 15 منٹ کی طرح زندگی، یہ 60 سال، یہ 70 سال، یہ 80 سال، یہ 65 سال، یہ 50 سال، یہ تمہارے لیے سال نہیں ہیں، یہ منٹوں کے مانند ہیں، یہ لمحوں کے مانند ہے۔ پتہ نہیں آج صبح اس نے ہمارے ساتھ گزاری، آج صبح اس نے ہمارے ساتھ کی، پتہ نہیں رات اس کی ہمارے ساتھ ہوگی، زمین کے اوپر ہوگی، زمین کے اندر ہوگی۔ آج صبح تو اس کی انسان زندوں کے ساتھ ہوئی تھی، پتہ نہیں اس کی شام مردوں کے ساتھ ہو۔ آج صبح تو اس کی انسانوں کے ساتھ ہوئی تھی، پتہ نہیں رات ہوتے ہوتے اس کی رات فرشتوں کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے یہ مختصر سی زندگی تو اس طرح گزارو، کن فی الدنیا کأنک غریب، گویا کہ تم
تمہارے لیے یہ اجنبیت کے طور پر، یہ کرائے کے طور پر، یہ امانت کے طور پر یہ وقت اور یہ تمہیں ٹائم دیا گیا ہے، تم اس کا صحیح استعمال کرو۔ جس طرح ایک آدمی کرایہ دار کے طور پر ایک مالک مکان کے گھر میں رہتا ہے، اس کے لیے اس بات کا حق نہیں ہوتا کہ وہ صرف اور صرف مکان میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہے، وہ اس مکان کو نہیں بیچ سکتا، وہ اس مکان میں کچھ کمی زیادتی مالک کے اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح تمہاری زندگی یہ ایک کرایہ دار کی زندگی کی طرح ہے، یہ ایک مسافر کی طرح ہے۔ پتہ نہیں کب سفر تمہارا بہت لمبا ہو جائے، کب سفر تمہارا بہت چھوٹا ہو جائے، کب سفر میں مشقتیں نہیں تھیں آ جائیں، کب سفر میں مشقتیں تھیں ٹل جائیں، پتہ نہیں ہوتا۔ ایک مالدار بھی غریب اور پھٹیچر بن جاتا ہے، ایک فقیر بھی سفر میں جا کر تجارت کی وجہ سے مالدار بن جاتا ہے۔ سفر کی حالت کسی کو پتہ نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا سفر یہ جہنم کے عذابات کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے سفر کے مجاہدوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے حکم دیا، آدمی اگر شرعی سفر کرتا ہے، آدمی اگر اس میل کی مسافت یا ان کلومیٹر تک پہنچ جاتا ہے، 77.5 کلومیٹر 77 کلومیٹر آگے بڑھ جاتا ہے، مطلب اب یہ مسافر ہو گیا، مطلب اب اسے کبھی بھی مشقت آ سکتی ہے، مطلب اب کبھی بھی اسے اس پر گرانی آ سکتی ہے۔ اس لیے شریعت نے بوجھ ہلکا کر دیا، شریعت نے آسانی کر دی، شریعت نے عافیت دے دی، شریعت نے رخصت دے دی، اتنی رخصت کہ اگر اب یہ چاہ کر بھی 4 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ آدمی چاہ کر بھی اپنا تقویٰ، اپنی طہارت، اپنا خضوع دکھاتے ہوئے یہ کہے گا نہیں، مجھے سفر میں مشقت نہیں ہے، میں آسانی سے 4 رکعت پڑھ سکتا ہوں، مجھے 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں، ظہر میں 2 رکعت نہیں پڑھوں گا، 4 رکعت پڑھوں گا، عصر میں 2 رکعت نہیں پڑھوں گا، 4 رکعت پڑھوں گا، عشاء میں 2 رکعت نہیں پڑھوں گا، 4 رکعت پڑھوں گا۔ شریعت کہتی ہے نہیں، اب تم مان یا نہ مان، تیرے لیے قصر ہے، تیرے لیے رخصت ہے، تیرے لیے عافیت ہے، تیرے لیے راحت ہے۔ اس سفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے حق میں خیر اور بھلائی رکھی ہے، اس لیے اب تو چاہ یا نہ چاہ تیرے لیے 2 رکعت قصر ہی ہے 4 رکعت والی نمازوں میں۔ بزرگان محترم، اسی زندگی کے سفر کی طرح، اسی مسافر کی طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اتنی کم وقفے والی زندگی دے کر کہ پتہ نہیں اذان ہوئی کب جماعت کھڑی ہو جائے، اور پتہ نہیں کب جماعت ختم ہو جائے تو نماز ہو گئی، امام نے سلام پھیر دیا، نماز ختم، نماز کی انتہا ہو گئی۔ اب وہ نماز باجماعت کا ثواب تجھے نہیں ملے گا، اب تو باجماعت نماز نہیں پڑھ سکے گا، انفرادی نماز تجھے پڑھنا ہوگا اگر تیری چھوٹ جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی ابتدا اذان سے کی تاکہ اسے یاد رہے زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر اونچ نیچ میں، زندگی کے ہر ڈھلان میں، ہر چڑھاؤ میں، جہاں بھی وہ جائے اسے یہ استحضار رہے، اسے یہ خیال رہے کہ میری پیدائش کوئی پیدائش نہیں ہے، میری پیدائش کوئی حقیقی پیدائش نہیں ہے، میں تو ایک ناپاک خطرے سے پیدا ہوا ہوں۔ جو قطرہ اگر جسم پر لگ جائے جسم ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑے پر لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر آدمی گھن محسوس کرتا ہے، جس قطرے کے نکل جانے سے آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے، ایسے ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میری پیدائش بھی ایک ناپاک قطرے سے، میں زندگی گزار رہا ہوں، میرے پیٹ میں پاخانہ ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، ان ناپاکیوں کو دھوتے ہوئے، ان بوجھ کو اٹھاتے ہوئے میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں وہ انسان آخر کیا تکبر کر سکتا ہے، اسے آخر کس چیز پر گھمنڈ ہو سکتا ہے، آخر وہ کس چیز پر اترا رہا ہے جس کی ابتدا بھی ناپاک، جس کی درمیانی حالت میں بھی وہ ناپاکی کو لے کر ڈھو رہا ہے، جس کی انتہا بھی زمین میں مل جانا ہے۔ اس کے لیے تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کے لیے اترانے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کے لیے فخر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ
تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، الکبریاء ردائی، انسان تکبر کرتا ہے تو تکبر میری خصوصی صفت ہے، میرے بعض اوصاف ہیں، رحم کرنا، شفقت کرنا، دوسروں کو معاف کرنا، دوسروں کی پردہ پوشی کرنا، دوسروں کے عیوب کو چھپانا، یہ اوصاف، میرے ان اوصاف کو انسان اپنا سکتا ہے، لیکن میرے بعض اوصاف وہ ہیں، میرے بعض صفات وہ ہیں، میرے بعض کام وہ ہیں جس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، جیسے کسی کو سزا دینا۔ اسی لیے حضرات علماء نے فرمایا کہ انسان کسی بھی جانور کو، کسی بھی چھوٹے موٹے پرندوں کو، پتنگوں کو ایسی چیزوں سے نہیں مار سکتا جن چیزوں سے اس کو جلانا پڑتا ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں مچھروں کو مارنے کے لیے جو بیٹ، الیکٹرک بیٹ، جس کے گھمانے سے مچھر اس میں مرتے ہیں، حضرات فقہا نے لکھا ہے یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ ایک مخلوق کو سزا دے کر، تڑپا کر، اسے عذاب دے کر مارنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ وہ کسی کو عذاب دے کر مارے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تکبر بھی یہ میری خصوصی صفت ہے، میری چادر ہے، جو میری چادر میں گھسنا چاہتا ہے میں اسے پھاڑ دیتا ہوں، کہیں کا نہیں رہتا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو، فخر مت کرو، گھمنڈ مت کرو، سینہ تان کر مت چلو، اس لیے کہ تم سینہ تان کر چلو گے، فخر کرو گے، گھمنڈ کرو گے، تکبر کو اپناؤ گے، لن تخرق الارض، تمہارے اندر اتنی قوت نہیں کہ تم گھمنڈ کر کے چلتے ہوئے زمین کو چیر دو، اتنی طاقت نہیں ہے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، سینہ تان لینے سے تمہاری پہنچ پہاڑ کے برابر نہیں ہو جائے گی، تم پہاڑ کے لیے تنکے کے مانند ہو، جب پہاڑ کے لیے تنکے کے مانند ہو، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہو۔ الغرض، مختصر سی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے انسان کو، جس کی ابتدا بھی نماز سے گویا کہ ہو رہی ہے، اذان ہوتی ہے، اذان نماز کے لیے ایک دعوت تامہ ہے، اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اے اللہ، اے میرے رب، هذه الدعوت التامہ، یہ مکمل دعوت، یہ کامل دعوت مجھ تک پہنچ چکی ہے، مجھے اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اذان ہو گئی، مکمل نماز کی دعوت، آدمی کی وفات ہو گئی، وہ نماز کھڑی کی گئی، وہ نماز ادا کی جاتی ہے جس کی اذان اس کی پیدائش پر دی گئی۔ حضرات علماء نے فرمایا اس سے ایک عجیب نکتہ یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے عقلوں کو اس سلسلے میں جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری ابتدا ہوئی تو ابتدا کے بعد تمہارے کانوں میں میرا نام لیا گیا، تمہاری ابتدا ہوئی، تم نے اپنے آنکھوں کو کھولا، تم نے زندگی کی شروعات کی، تو زندگی کی شروعات بھی میری نماز سے ہو، میرے سامنے جھکنے سے ہو، میرے نام سے ہو، میری بڑائی سے ہو، اور تب جا کر تمہاری زندگی کی انتہا، تب جا کر تمہاری زندگی کے آخری لمحوں میں تمہاری زبان پر میرا نام آئے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر بیان فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ دنیا میں تو سب زندگی گزار رہے ہیں، اس میں سے ہم اور آپ جانتے ہیں اشرف المخلوق انسان ہے، انسان میں بھی فضیلت کے لائق اور اسی طرح شرافت کے لائق مسلمان ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی، اپنی پہچان کرائی، اور ان میں بھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مسلمانوں میں وہ ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کو پہچان کر، اللہ سے ڈر کر، اللہ کے سامنے اپنے ہر معاملے کو، اپنے دن اور رات کو رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا
کہ جو مومن ہیں ان کے لیے سرٹیفکیٹ کامیابی کی، فلاح کی، قد افلح المؤمنون، یقیناً تحقیق کے کامیاب ہو گئے، فلاح کو پہنچ گئے ایمان والے۔ ہم بارہا سنتے ہیں فلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اذان میں بھی اقامت میں بھی بارہا یہ لفظ سنتے ہیں فلاح۔ آخر کیا چیز ہے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں فلاح سے مطلب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی کو اس کی زندگی میں اس کا ہر مقصود اور مطلوب حاصل ہو جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو اس کی پریشانی سے، اس کو اس کی بیماریوں سے، تکالیف سے نجات مل جائے، اسی کا نام ہے فلاح۔ اگرچہ کہ مومن دنیا میں زندگی گزارتا ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ بات تو یقینی ہے، یہ بات تو طے ہے کہ کوئی وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، چاہے نبی ہو، ولی ہو، متقی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، فقیہ ہو، یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا اللہ تعالیٰ کا ولی کیوں نہ ہو، دنیا میں ہے تو دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، دنیا دارالتکلیف ہے، آسائش کا بھی گھر ہے اور تکلیف کا بھی گھر ہے، اور اسی طرح دنیا میں آرام بھی ملتا ہے، دنیا میں بے چینی بھی ہے، دنیا میں سکون بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں امتحان کے موقع پر ایک بندے کو، ایک انسان کو ملتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں، لیکن جو شخص سچا پکا مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے عموماً اکثر و بیشتر اور اکثر مرتبہ زندگی کے ہر لمحے میں میری مدد اسے شامل حال رہتی ہے، میری مدد اس پر چھائی رہتی ہے، میری مدد اس پر سایہ فگن رہتی ہے، وہ کہیں بھی جائے، کس موڑ پر بھی جائے، زندگی کے کس ٹرننگ پوائنٹ پر بھی اس کا گزر ہو، زندگی اس کا کس طرف بھی رخ موڑ لے، میری مدد سے وہ محروم نہیں ہوتا۔ کون شخص ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کس کو اللہ کی مدد شامل حال ہے؟ کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں؟ کس کو فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہے؟ یقیناً کامیاب ہے۔ باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہی ہمارے لیے کافی تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہی ہمارے لیے کافی تھا کہ مومن کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے، اپنی بات کو مزید منوانے کے لیے، تاکہ تم اس بات کو گانٹھ باندھ لو، دل و دماغ میں بسا لو، کامیابی تمہیں ملے گی تو اس کے لیے 7 چیزوں کو اپنانا پڑے گا، اس کے لیے 7 کام کرنے پڑیں گے، ورنہ تو تمہارے پاس مال ہوگا، کامیابی نہیں ہوگی، تمہارے پاس بنگلہ ہوگا لیکن تم کامیاب نہیں ہو، تمہارے پاس سامان عیش و عشرت ہوں گے، تم کامیاب نہیں ہو، تمہارے پاس مال و دولت ہے، آل و اولاد ہیں، تم کامیاب نہیں ہو، تم جو ہے مال اچھی طرح کماتے ہو تو تم یہ مت سمجھو کہ میں کامیاب ہوں، تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ کامیابی اگر تمہیں حاصل کرنی ہے، کامیابی تمہارے قدم کو اگر چومنی ہے تو تمہیں 7 کام کرنے پڑیں گے۔ انہی 7 کام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ قد افلح المؤمنون، اور ان 7 کاموں میں پہلا کام، پہلی چیز، پہلی وہ صفت جس کو اپنانے والا اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں کامیابی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یقیناً کامیاب ہے، کوئی نہیں جھٹلا سکتا، جھٹلا رہا ہے اس کا ایمان خطرے میں۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تم جب میرے گھر کے لیے جب تمہیں بلایا جائے، مؤذن آواز لگائے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو تم ایک مشین کی طرح، ایک روبوٹ کی طرح تم یہ ایسا مت کرو کہ تم آئے اور آ کر ایک روبوٹ، ایک مشین کا جس طرح بٹن اس کا سوئچ آن کر دیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کام کرنے لگتا ہے، اس طرح تم آئے، استنجا کیے، وضو کیے، نماز پڑھ لیے اور اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے تم چلے گئے۔ نماز کے لیے کیوں بلایا گیا؟ نماز سے اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں؟ تمہیں اس کا کوئی وہم و گمان نہیں ہے، تمہیں کوئی اس کا استحضار نہیں ہے، تو تم صحیح معنوں میں مومن نہیں
ہو، تم گویا کہ اپنے ایک بوجھ کو، اپنے ایک فریضے کو جو سر پر تھا وہ تمہارے لیے بوجھ محسوس ہو رہا تھا، تم نے یہ سمجھا کہ میں ظہر جاؤں گا ظہر کا بوجھ اتر جائے گا، عصر جاؤں گا عصر کا بوجھ سر سے ہلکا ہو جائے گا، میں 5 وقت کی پڑھ لوں گا تو گویا کہ ایک دن کا بوجھ میرے سر سے اتر جائے گا۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ ایمان والے کی صفات اور عادات نہیں ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جن کی پہلی صفت تو یہ ہے جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، یہاں پر رک کر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ کیا، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہیں، مطلب ایمان، مومن کا ایمان کامیاب۔ ایمان کے بعد پہلا کام، پہلی صفت، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کے ایمان کی، اس کے دینداری کو اگر پرکھنا ہے، اگر اس کی دینداری کی جانچ کرنی ہے، اگر وہ کتنا دین کا پابند ہے، کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنا ولی ہے، اگر اسے دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ یہ نماز کا پابند، اور اس کے بعد یہ دیکھو کہ اس کی نماز میں خشوع خضوع ہے یا نہیں۔ بارہا ہم سنتے ہیں خشوع خضوع خشوع خضوع، ہمارے زبان پر بھی، ہمارے ذہنوں میں بھی، دل و دماغ میں بھی یہ لفظ چڑھ گیا ہے الحمدللہ، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا آخر خشوع خضوع کس چڑیا کا نام ہے، خشوع کسے کہتے ہیں، خضوع کسے کہتے ہیں، خشوع کا تقاضا کیا ہے، خضوع کا تقاضا کیا ہے، خشوع کب آئے گا، خضوع کب آئے گا؟ حضرات علماء نے فرمایا جب تک خضوع نہیں آتا آدمی کو خشوع حاصل نہیں ہوگا۔ خضوع کسے کہتے ہیں؟ لغت میں، عربی ڈکشنری میں، عربی میں خضوع کہتے ہیں آدمی کا اپنے اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، آدمی کا اپنے اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا دینے کو خضوع کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا اس کا آسان ترجمہ خضوع کا، خضوع خے ضاد واو عین، اس سے خضوع کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا اپنے اعضاء کو سنت کے مطابق ادا کرنا، نماز میں اپنے اعضاء کو سنت کے مطابق ادا کرنا، نماز کے لیے آ کر کھڑا ہو گیا، نیت باندھ رہا ہے، نیت اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب نے رکعت باندھ لی، تکبیر تحریمہ باندھ لی، امام صاحب نے قرات کر دی، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب جناب آ کر کھڑے ہوئے ہیں اور تجوید سے، اہتمام سے، نیت کو زبان سے ادا کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور پہلی رکعت قضا ہو گئی، پہلی رکعت چھوٹ گئی۔ خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے ظاہری اعضاء، نماز کی ظاہری شکل و صورت صحیح طور پر ادا ہو، سنت کے مطابق ادا ہو۔ نیت کہتے ہیں زبان سے نہیں، دل کے ارادے کو۔ آدمی ظہر کی اذان ہوئی، جمعہ کی اذان ہوئی، اس نے یہ ارادہ کر لیا مجھے نماز پڑھنی ہے، یہ نیت کافی ہے۔ اب ظہر اس حالت میں پہنچا کہ پہلے ہی تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی، امام رکوع میں چلا گیا، اب آ کر وہ اس نیت کو، وہ اپنے زبان سے ان الفاظ کو ادا کر رہا ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے، تابع اس امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کے، اتنا پڑھنے تک امام صاحب کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ زبان سے کہہ لینا ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو اس سلسلے میں دیکھا گیا بالکل اہتمام سے، اگر بالکل تجوید سے، بالکل زبان سے نیت ادا کرنی ہے، علماء نے لکھا ہے، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ پہلے امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے، وقت سے پہلے حاضر ہو جائے، جب امام نماز کے لیے کھڑے ہو تب جس طرح عربی میں نیت کی جاتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس کے بعد نیت کر لے۔ اگر زبان سے اردو نہیں کہہ رہا ہے کافی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، صرف دل کا ارادہ کافی ہے۔ نیت باندھ لی، اب ہاتھ کو کانوں تک اٹھائے، اب اس میں الگ الگ
ہاتھ اٹھانے کے طریقے، کوئی اپنے ہتھیلیوں کو کانوں کی طرف رخ کیا ہوا ہے، کوئی اپنے ہتھیلی کو آسمان کی طرف رخ کیا ہوا ہے، کوئی اپنے ہتھیلی کو پتہ نہیں اس کا رخ کہاں ہے۔ حضرات علماء نے فرمایا خضوع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سنت کے مطابق اٹھیں اور اس کے ہاتھ، اس کے ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور ہاتھوں کی انگلیاں تھوڑی سی ملی ہوئی ہوں۔ یہ ہاتھوں کو اٹھانا اس لیے ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اے اللہ میں اب بس ہو گیا ہوں، دنیا سے میں تنگ آ گیا ہوں، میں تیرے در پر آ گیا ہوں، تیرے سامنے آ کر میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دستبردار کر رہا ہوں، اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں، تیرے حوالے کر رہا ہوں، تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ جب اتنے سارے معنی، اتنے سارا مطلب ہاتھوں کو اٹھانے میں ہے تو ہاتھوں کو کس طرح اٹھانا چاہیے؟ اس کے لیے مشق کی ضرورت، اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت۔ آدمی کسی بھی لائن کی تجارت، کسی بھی لائن کی بزنس، کسی بھی لائن میں کام کرنا چاہتا ہے، دنیا داری کرنا چاہتا ہے، کمانا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ کرے گا، اس کے متعلق لوگوں سے پوچھے گا اور اس کے متعلق لوگوں سے، اس لائن کے ماہرین سے، اس فن کے، اس لائن کے کاریگروں سے، اس لائن کے ساتھ، اس لائن کے لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ کئی بار پوچھ تاچھ کرے گا، کئی بار تحقیقات کرے گا، تب جا کر وہ آگے بڑھے گا۔ جب نماز ایک ایسی اہم عبادت جس کو ایمان کے بعد سب سے پہلا درجہ حاصل ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت میں بھی پہلے اسی کا حساب و کتاب ہوگا، اور جس کے اندر نماز نہیں، من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، نماز ہے تو دیندار ہے، نماز نہیں تو بے دین ہے، نماز کے بغیر دینداری کا دعویٰ کر رہا ہے، نماز کے بغیر دیندار ہونے کو اپنے آپ کو فخر کے طور پر کہتا ہے، وہ تو ڈھونگ رچا رہا ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، نماز نہیں، دین نہیں ہے اس کی۔ ایسی اہم، ایسی عظیم الشان، اتنی مبارک عبادت کو ہم نے بچپن میں جو دیکھ لی تھی، جو سیکھ لی تھی، کسی نے ہمیں بتا دیا تھا، بس اسی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ امام کے پیچھے ہم نے آ کر نماز پڑھ لی، گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کر دیا۔ ایک صاحب سے بتایا گیا مسئلہ کہ آپ نماز کو آتے ہیں تو کوہنیوں سے نیچے آستین کا ہونا ضروری ہے، کوہنی سے اوپر آستین ہے تو نماز مکروہ ہوگی، نماز میں کراہت آ جائے گی۔ کراہت کا مطلب آپ کی نماز کا ثواب ختم، نماز تو ہو گئی، ادا ہو گئی، خلاف سنت ہونے کی وجہ سے نماز میں کراہت آ گئی، اس لیے اس بات کا تھوڑا لحاظ کریں۔ آپ نماز کو آتے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کر آئیں، کہا گیا تو جواب وہاں سے یہ آ رہا ہے، جواب یہ ملا نماز پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتا ہے، یہ کپڑے اور اسی طرح یہ آستینوں کا چھپا ہونا، آستین کا نہ دکھنا یہ کوئی ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو چھاننے والا ہے، دل کو ٹٹولنے والا ہے، ہمارے ظاہری اعضاء کیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ جہالت کی باتیں، اگر یہی بات ہے، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ نماز میں جس طرح خشوع ضروری ہے، جس طرح دل کا خشوع کہتے ہیں، دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، خشوع کہتے ہیں دل کا اللہ کے سامنے جھک جانا، جس طرح خضوع کا معنی میں نے یہ عرض کیا اعضاء کا اللہ کے سامنے جھک جانا، اسی طرح خشوع کہتے ہیں دل کا اللہ کے سامنے جھک جانا۔ خشوع کے لیے خضوع ضروری ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ کوئی آدمی خلاف سنت لباس، خلاف سنت عمل کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بات یقینی نہیں ہے کہ اس کی نماز میں خشوع ہے، یہ بات یقینی نہیں ہے کہ اس کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، فریضہ ثابت ہو گیا۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے لکھا ہے کہ آدمی اگر خشوع اور خضوع کے بغیر نماز پڑھتا ہے نماز تو ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو
نور سے برکتوں سے منور فرمائے، ان علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت فرمائے جنہوں نے امت کے لیے آسانی پیدا کی، ورنہ تو بعض ایسے بھی علماء گزرے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور عالم، مشہور محدث، مشہور فقیہ، مشہور مورخ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی تفسیر قرطبی کے نام سے، ایسے کئی علماء گزرے ہیں جنہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا، جو آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے دوران اس کے دل میں نہ خشوع ہے، اس کے اعضاء میں نہ خضوع ہے، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوئی، دوبارہ جب تک خشوع خضوع نہیں آئے گا تب تک نماز کو دہراتے رہنا ہے، دہراتے رہنا ہے۔ حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ آدمی نماز جیسے بھی پڑھ لے نماز تو ادا ہو جائے گی، اسی لیے ایک آدمی ایسا ہے اتنا غریب، اتنا فقیر، اتنا محتاج، اتنا مسکین کہ اس کے پاس صدر کو چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے، اپنا صدر ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز بھی قابل قبول ہے، اس کی نماز بھی اللہ کے یہاں قبول ہے، اس کے لیے الگ طریقہ بتایا گیا کہ اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھے کہ اس کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو، اگر بیٹھ کر اس طرح نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اب ہمارا لباس نماز کے لیے ایسا ہے، یا تو آستین بالکل آدھی ہیں، یا تو اس کی اس کرتے کی اس شرٹ کی لمبائی اتنی چھوٹی کہ آدمی نماز کے لیے نماز میں کھڑے ہو کر رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، بقول استاد محترم حضرت مولانا زین العابدین صاحب رشادی دامت برکاتہم حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ نماز میں جاتے ہیں تو ان کا شرٹ بیکورڈ اور پینٹ فارورڈ ہو جاتی ہے، شرٹ اوپر چلا گیا، ان کا پاجامہ، ان کی پینٹ نیچے آ گئی، سطر دکھ رہا ہے، جس سطر کا چھپانا نماز کے علاوہ، نماز کی علاوہ دیگر حالتوں میں بھی فرض، وہ فرض اگر ساقط ہو گیا، وہ فرض چھوٹ گیا تو اس کا وضو ختم، نماز ختم، پیچھے والے کی نماز میں بھی خشوع خضوع ختم۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خضوع بھی نہایت ضروری ہے۔ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ گویا کہ زبان حال سے کہہ رہا ہے اے اللہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، تیرے علاوہ سارے چیزوں کو چھوڑ کر میں تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ اب اس طریقے پر، سنت طریقے پر ہاتھ اٹھاتا ہے، تکبیر باندھتا ہے، اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ حضرات فقہا نے لکھا آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، ہر کوئی اپنے مزاج، ہر کوئی جیسی سہولت ہے اس طرح رکعت، کوئی سینے پر، کوئی پیٹ پر، کوئی ناف پر۔ حضرات علماء نے لکھا ہے صحیح طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، ناف کے تھوڑے سے نیچے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اس کی 3 انگلیاں اس کے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رہیں، اور یہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے اس طرح وہ حلقہ بنائے، اس طرح گٹوں کو اس چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے مضبوطی سے حلقہ بنا کر گول کر کے پکڑے، 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھے، ناک کے نیچے رکھے، سنت طریقہ۔ رکوع کر رہا ہے تو اس کی پیٹھ اتنی بالکل سیدھی ہو، حضرات فقہا نے فرمایا سمجھانے کے لیے لکھا مسئلہ کہ اتنی سیدھی ہونی چاہیے اس کی پیٹھ پر اگر پانی کا جگ، پانی کا پیالہ، پانی کا بوتل رکھ دیا جائے تو وہ ہلے نہ، اس کو نہیں گرنا چاہیے، اتنی بالکل سیدھی پیٹھ ہونی چاہیے۔ سجدے میں جائے تو اس کے ہاتھ بازو بغلوں سے جدا رہے، اس کا پیٹ رانوں سے جدا رہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان وہ سر کو رکھے، اس کے ہاتھ کندھوں کے برابر ہوں۔ یہ ساری چیزیں خضوع سے ان کا تعلق ہے۔ جب خضوع نہیں ہوگا خشوع بھی نہیں آئے گا۔ جب خشوع نہیں ہے نماز تو ادا کر دی، نماز تو ہم نے اپنا فریضہ سر سے ثابت کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، اقرب ما یکون العبد فی الصلاۃ، کہ آدمی جب نماز میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سجدے والا عمل، سجدے والا
اتنا محبوب ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے پیروں پر سجدہ کر رہا ہے۔ اس سے قریبی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کسی بھی عمل میں اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل نہیں کر سکتا جتنی قربت سجدے میں حاصل کرتا ہے۔ اب یہ احساس کہاں سے حاصل ہوگا؟ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہے، یہ تو نماز کے بہت اعلیٰ درجے کی بات۔ اگر یہ چیز تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، یہ کیفیت تم اپنے دل میں نہیں رکھ سکتے، یہ امیجنیشن تم نہیں کر سکتے، یہ تصور، یہ خیال تمہارے ذہن میں نہیں جم سکتا، اتنا سوچو کہ میرا اللہ مجھے نماز کے وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچ کر کھڑو گے، سجدہ کرو گے تو یہ احساس بھی تمہیں ضرور آئے گا۔ جب خضوع صحیح ہوگا، جب اعضاء صحیح ہوں گے، خشوع آئے گا، خشوع آ گیا تو تم نماز اس طرح پڑھو گے گویا کہ تم اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہے ہو۔ اسی لیے حضرات علماء نے فرمایا جب بندہ کھڑے ہو کر نماز میں جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ یا امام یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ یہ بندہ اور اللہ کے درمیان مکالمہ ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب امام یا بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ یہ جواب میں کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تک اس نے میری تعریف کی، اب جو ہے یہ جملہ کہہ کر، یہ جملہ اس کے اور میرے درمیان برابر ہے۔ ایاک نعبد سے میری عبادت کا اقرار کر رہا ہے، ایاک نستعین سے مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ اس لیے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے میں وہ عطا کروں گا جو وہ مانگ رہا ہے۔ مشہور عالم، محقق، محدث، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں بھی کتابیں لکھی، حدیث میں بھی کتابیں لکھی، ہر فن میں، ہر فن مولا جسے کہا جائے ان کے متعلق آتا ہے۔ ان کے بعد کے ان کے شاگردوں نے لکھا، علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس جواب کو نہیں سن لیتا، جب تک اللہ کا جواب میرے کانوں میں نہیں پڑتا۔ حمیدنی عبدی، مجدنی عبدی، اثنا علی عبدی ولعبدی ما سأل، جب اللہ کا یہ مکالمہ جواب کے الفاظ میرے کانوں میں پڑتے تب میں آگے کی آیتیں اور آگے کے رکوع کے لیے میں نماز میں جاتا۔ اتنی اہم، اتنی عظیم الشان عبادت کو ہم یوں ہی آ کر کھڑے ہو کر سرسری انداز میں ادا کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ادا کر رہے ہیں بیکار ہے، یہ تو ان لوگوں سے بہتر جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ لیکن ہمیں اپنی نمازوں کو بھی تو سدھارنا ہے، نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرنا ہے۔ قرآن پاک میں کہا قد افلح المؤمنون، 7 اوصاف تم اپناؤ گے تم یقیناً کامیابی کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 7 اوصاف میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی چیز یہ ہے کہ تمہاری نمازوں میں خشوع خضوع آئے گا تب تم کامیاب، تب تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے پھر بھی کامیاب، تب تمہارے پاس بینک بیلنس نہیں ہے پھر بھی کامیاب، زمین جائیداد نہیں ہے پھر بھی کامیاب، روپیہ پیسہ نہیں ہے پھر بھی سکون کی نیند تمہیں حاصل ہوگی۔ تم صبح نکلو گے اتنی بقدر کفایت کما لو گے، سکون سے رات میں آ کر پیٹ بھر کر سو سکتے ہو، میری تعریف بیان کر سکتے ہو، تمہیں راحت حاصل ہوگی، تمہیں اطمینان حاصل ہوگا۔ اور 7ویں چیز بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمائی والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ 7 چیزوں کے ہونے کے وقت تم کامیاب ہو، سچے پکے مومن ہو۔ پہلی چیز بھی یہی بیان فرمائی تمہاری نمازوں میں خشوع خضوع ہو، دوسری چیز بھی یہی بیان فرمائی والذین هم علی صلاتهم یحافظون، تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کیا نماز چوری ہو جائے گی؟
نماز کی چوری کا مطلب یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کرتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ نماز میں سے بھلا کوئی چوری کیسے کر سکتا ہے؟ درہم دینار روپیہ پیسہ ان کو چوری کرنا سمجھ میں آتا ہے، نماز کی چوری کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کی چوری یہ ہے کہ مقتدی یا آدمی نماز کے ارکان کو امام سے پہلے ادا کرے۔ نماز کے ارکان، نماز کا صحیح طریقہ نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، وہ نماز کا چور۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ بزرگان محترم، اس لیے ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی نمازوں کو سدھاریں، ہم اپنی نمازوں میں پہلے خضوع لائیں۔ خضوع کے لانے کے لیے ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے، مشق کرنی ضروری ہے، انہیں ذہن میں مستحضر رکھنا ضروری ہے، ان کا خیال ذہن میں جمع رہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں سجدے میں رحمان کے سجدے پر سجدہ، رحمان کے قدم پر سجدہ کر رہا ہوں۔ اس طرح یہ سوچ کر نماز پڑھے گا، تب جا کر دوسرا نمبر، تب جا کر جو اہم مقصود ہے شریعت کا نماز میں وہ ہے خشوع، وہ حاصل ہوگا۔ خشوع کے معنی اصل کیا ہے؟ خشوع کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے؟ خشوع کے تقاضے کیا ہیں؟ اس سلسلے میں مزید تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح معنوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر ریاکاری کے، بغیر نام و نمود کے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، سنتوں کی پابندی کے ساتھ ہمارے ہر عمل کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔